السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم متعدد اوصاف اسرار مراقبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن یا 7 ربیع الاول یوم جمعہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے اور دادا کا نام عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا اس وقت انتقال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے۔ انتقال کے وقت انہوں نے ابو طالب کے سپرد کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تجارت میں بہت نفع ہوا۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے شام، بصرہ اور یمن کے متعدد سفر تجارت کے سلسلے میں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، وعدہ پورا کرنے اور اچھے اخلاق کی چاروں طرف شہرت تھی۔ ایک بار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر آپ بصرہ تشریف لے گئے۔ ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ واپسی پر میسرہ نے آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ 3 ماہ بعد حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ پیغام نکاح بھیجا۔ 500 درہم طلائی مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ خود کعبے میں 360 بت تھے مگر آپ نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور جاہلیت کی رسم میں شرکت نہیں فرمائی۔ مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غبار تھا جس کو حرا کہتے ہیں۔ آپ وہیں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور کئی دن تک قیام فرماتے۔ جب وحی کا زمانہ آیا تو پہلے خواب میں آپ پر اسرار کھلنے لگے۔ جو آپ خواب میں دیکھتے وہی پیش آتا۔ ایک دن آپ حسب معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اقرا سے ما لم یعلم تک پڑھایا۔ آپ گھر واپس آئے تو جمال الہی سے لبریز تھے۔ جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو آپ کو سخت مشکلیں پیش آئیں مگر آپ نے نہایت تدبیر سے کام لیا۔ رفتہ رفتہ اس کام کو بڑھایا۔ پہلے آپ نے خدیجہ سے فرمایا، وہ پہلے ہی سے خدا کو ایک جانتی تھی، بت پرست نہ تھی، آپ پر ایمان لائی۔ اس کے بعد اور لوگ ایمان لائے اور آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ قریش نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کے جانی دشمن ہو گئے اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے لگے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، بد زبانیاں کرتے مگر آپ بدستور دعوت اسلام میں مصروف رہتے۔ قریش نے ایک شخص کو بھیج کر آپ سے کہلایا کہ اگر آپ مکہ کی حکومت چاہتے ہیں یا دولت کا ذخیرہ چاہتے ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سب مہیا کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ان باتوں سے باز آ جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان میں کسی چیز کی حاجت نہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو اور مجھے اس کا رسول سمجھو۔